الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور میں سے مزید روایات اموات کے سلسلے میں، مردوں کے سلسلے میں، اور بالخصوص جو مؤمنین اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتے ہیں، کس طریقے سے اللہ رب العزت ان پر انعامات اور اکرامات کی بارشیں نازل فرماتا ہے، اس کے متعلق چند روایات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. سیدنا صدقہ ابن یزید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ طرابلس یا انطابلس کے کنارے ایک ٹیلے پر میں نے 3 قبریں دیکھیں تو ان میں سے ایک پر لکھا ہوا تھا وَكَيْفَ يَلَذُّ الْعَيْشَ مَنْ هُوَ مُوقِنٌ بِأَنَّ الْمَنَايَا بَغْتَةً سَتُعَالِجُهُ وَتَسْلُبُهُ مُلْكًا عَظِيمًا وَنَحْوَهُ وَتُسْكِنُهُ الْبَيْتَ الَّذِي هُوَ أَهْلُهُ. وہ شخص زندگی کی لذت کیسے پا سکتا ہے جسے یقین ہو کہ عنقریب موت اچانک آؤ بوچے گی، اس سے اس کی عظیم سلطنت وغیرہ سب چھین لے گی اور اسے اس گھر کا مکین بنا دے گی جس کا وہ اہل ہے. دوسری قبر پر لکھا تھا وَكَيْفَ يَلَذُّ الْعَيْشَ مَنْ هُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ إِلَٰهَ الْخَلْقِ لَا بُدَّ سَائِلُهُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ظُلْمَهُ لِعِبَادِهِ وَيَجْزِيهِ بِالْخَيْرِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهُ. وہ شخص زندگی سے کیسے لطف اٹھا سکتا ہے، وہ شخص زندگی سے کیسے لطف اٹھا سکتا ہے جو جانتا ہے کہ مخلوق کا معبود ضرور اس سے باز پرس فرمائے گا، پس وہ اس سے اپنے بندوں کا حق لے گا اور اسے اس کی ہر نیکی کا پورا بدلہ دے گا جو اس نے کی ہے. تیسری قبر پر لکھا تھا وَكَيْفَ يَلَذُّ الْعَيْشَ مَنْ هُوَ صَائِرٌ إِلَى جَدَثٍ تُبْلَى الشَّبَابَ مَنَازِلُهُ وَيَذْهَبُ حُسْنُ الْوَجْهِ مِنْ بَعْدِ ضَوْئِهِ سَرِيعًا وَيُبْلَى جِسْمُهُ وَمَفَاصِلُهُ. وہ شخص زندگی کے مزے کیسے لے سکتا ہے جو اس قبر کی طرف سفر کرنے والا ہو جس کی منزلیں جوانی کو ملیا میٹ کر دیں گی اور آب و تاب کے بعد چہرے کا حسن و جمال جلد ہی ماند پر جائے گا اور اس کا جسم اور ہر جوڑ بوسیدہ ہو جائے گا. میں وہیں قریبی ایک بستی میں گیا اور ایک بوڑھے سے کہا کہ میں نے بڑی عجیب بات دیکھی ہے. اس نے پوچھا کیا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے ایسی قبریں دیکھی ہیں اور ان پہ یہ اشعار لکھے ہوئے تھے. تو اس نے کہا کہ ان قبر والوں کا واقعہ اس سے زیادہ عجیب ہے. میں نے کہا ان کے بارے میں کچھ بتائیے. تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ یہ 3 بھائی تھے. ایک بادشاہ کا مصاحب تھا جو لشکروں اور شہروں پر بطور امیر مقرر کیا جاتا تھا. دوسرا مالدار و ماہر تاجر تھا، جبکہ تیسرے بھائی نے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر رکھی تھی. جب اس کا وقت وفات آیا تو اس کا بھائی جسے بادشاہ عبد الملک بن مروان نے شہر کا حاکم مقرر کر رکھا تھا وہ آ گیا اور تاجر بھی پہنچ گیا. دونوں بھائی اس کے آ گئے. دونوں نے قریب المرگ بھائی سے پوچھا کہ تم کوئی وصیت کرنا چاہو گے؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم نہ تو میرے پاس مال ہے اور نہ ہی مجھ پر کسی کا قرض ہے کہ مجھے وصیت کرنی پڑے، اور نہ ہی اپنے پیچھے کوئی سامان چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، تم اس کی خلاف ورزی نہ کرنا. جب میں مر جاؤں تم مجھے کسی بلند جگہ دفن کر دینا اور میری قبر پر یہ 2 شعر لکھ دینا وَكَيْفَ يَلَذُّ الْعَيْشَ مَنْ هُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ إِلَٰهَ الْخَلْقِ لَا بُدَّ سَائِلُهُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ظُلْمَهُ لِعِبَادِهِ وَيَجْزِيهِ بِالْخَيْرِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهُ. کہ وہ شخص زندگی سے کیسے لطف اٹھا سکتا ہے جو جانتا ہے کہ مخلوق کا معبود ضرور اس سے باز پرس فرمائے گا،
پس وہ اس سے اپنے بندوں کا حق لے گا اور اسے اس کی ہر نیکی کا پورا پورا بدلہ دے گا جو اس نے کی ہے۔ پھر 3 دن تک میری قبر پر آتے رہنا، شاید تمہیں نصیحت ہو۔ چنانچہ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ تیسرے دن وہ حاکم بھائی قبر پر آیا، اور جب واپس ہونے لگا تو اسے قبر سے کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی، جس سے وہ گھبرا گیا اور ہانپتا کانپتا واپس گھر آ گیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بھائی، میں نے تمہاری قبر سے جو آواز سنی تھی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا کہ یہ لوہے کا گرز لگائے جانے کی آواز تھی۔ مجھ سے کہا گیا کہ ایک دن تو نے ایک مظلوم کو دیکھا مگر اس کی مدد نہیں کی۔ وہ شخص جب صبح کو جاگا تو اس نے اپنے تاجر بھائی اور دوسرے خاص لوگوں کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ وہ امارت و حکمرانی چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اب وہ کبھی صحراؤں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی جنگلوں میں رہنے لگا۔ پھر جب اس شخص کی وفات کا وقت آیا تو اس کا تاجر بھائی اس کے پاس آیا اور کہا، کیا تم کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہ تو میرے پاس مال رہا نہ مجھ پر قرض ہے، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں مر جاؤں تو بھائی کی قبر کے ساتھ میری قبر بنانا اور اس پر یہ 2 اشعار لکھ دینا۔ وَكَيْفَ يَلَذُّ الْعَيْشَ مَنْ هُوَ مُوقِنٌ بِأَنَّ الْمَنَايَا بَغْتَةً سَتُعَالِجُهُ وَتَسْلُبُهُ مُلْكًا عَظِيمًا وَنَحْوَهُ وَتُسْكِنُهُ الْبَيْتَ الَّذِي هُوَ أَهْلُهُ۔ وہ شخص زندگی کی لذت کیسے پا سکتا ہے جسے یقین ہو کہ عنقریب موت اچانک پہنچے گی، اس سے اس کی عظیم سلطنت وغیرہ سب چھین لے گی اور اسے اس گھر کا مکین بنا دے گی جس کا وہ اہل ہے۔ اور 3 دن تک میری قبر پر آتے رہنا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کے بھائی نے حسب وعدہ ویسا ہی کیا۔ جب تیسرے دن قبر پر آ کر واپس جانے لگا تو قبر سے ایسی دہشتناک آواز سنی جس نے اس کے ہوش اڑا دیے اور وہ گھبرایا ہوا واپس چلا گیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، تم کیسے ہو؟ اس نے کہا کہ بالکل خیریت سے ہوں، اور توبہ ہر خیر کی جامع ہے۔ پوچھا، پہلے بھائی کیسے ہیں؟ کہا، وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ اس نے پوچھا کہ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہو؟ کہ اس نے جواب میں کہا کہ جس نے جو کچھ آگے بھیجا اسے پا لیا، لہٰذا تم بھی محتاجی سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو۔ صبح جب یہ تیسرا بھائی اٹھا تو اپنا تمام مال و اسباب تقسیم کر دیا اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت میں لگ گیا، اور اس کا بیٹا کاروبار کرنے لگا، حتیٰ کہ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو بیٹے نے کہا کہ ابو جان، آپ کوئی وصیت کریں گے؟ اس نے کہا کہ بیٹا، میرے پاس مال تو ہے نہیں کہ میں اس کی وصیت کروں، البتہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچاؤں کے ساتھ دفنانا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا۔ وَكَيْفَ يَلَذُّ الْعَيْشَ مَنْ هُوَ صَائِرٌ إِلَى جَدَةٍ تُبْلَى الشَّبَابَ مَنَازِلُهُ وَيَذْهَبُ حُسْنُ الْوَجْهِ مِنْ بَعْدِ ضَوْئِهِ سَرِيعًا وَيُبْلَى جِسْمُهُ وَمَفَاصِلُهُ۔ وہ شخص زندگی کے مزے کیسے لے سکتا ہے جو اس قبر کی طرف سفر کرنے والا ہو جس کی منزلیں جوانی کو ملیا میج کر دیں گی، اور آب و تاب کے بعد چہرے کا حسن و جمال جلد ہی ماند پڑ جائے گا اور اس کا جسم اور ہر جوڑ بوسیدہ ہو جائے گا۔ اور 3 دن تک میری قبر پر آتے رہنا۔ چنانچہ بیٹے نے ویسا ہی کیا، اور تیسرے دن قبر سے ایک آواز سنی جس نے اسے خوف زدہ کر دیا۔ وہ غم میں ڈوبا ہوا واپس ہو لیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، تم جلد ہی ہمارے پاس آنے والے ہو اور معاملہ مشکل ہے، لہٰذا اپنے لمبے سفر پر روانہ ہونے کی تیاری کر لو اور اس کوچ کر جانے والے گھر سے اپنا زاد راہ اس گھر کی طرف منتقل کر دو جہاں تم نے رہنا ہے۔ سورماؤں کی طرح امیدیں باندھ کر دھوکے میں مت پڑنا کہ انہوں نے اپنی آخرت کے معاملے میں کوتاہی کی، پھر موت کے وقت شرمندہ ہوئے اور عمر ضائع کرنے پر افسوس کرنے لگے، پس موت کے وقت کی ندامت انہیں فائدہ نہ دے گی اور نہ ہی کوتاہی پر افسوس کرنا انہیں بچائے گا۔
اے میرے بیٹے جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ بوڑھے شخص نے مزید بتایا کہ جس رات بیٹے نے خواب دیکھا تھا اس کی صبح میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میرے والد نے مجھے جو کچھ کہا ہے میرے ساتھ ایسا معاملہ کبھی نہیں ہوا، اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی 3 مہینے یا 3 دن ہی رہ گئی ہے، کیونکہ والد صاحب نے 3 مرتبہ جلدی کرنے کا کہہ کر مجھے ڈرایا ہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو بلا کر الوداع کہا اور پھر قبلہ رخ ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور رات ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب ذوالجلال ہم سب کو موت آنے سے پہلے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو موت سے پہلے توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا حشر اللہ تعالیٰ نیکوں کے ساتھ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا